بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام بزرگان دین، ہم سب اس وقت اللہ کے گھر میں جو جمع ایک آرزو لے کر بیٹھے کہ یہ رات بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کو خاص کر مسلمانوں کو ایک رہنمائی فرمائی. اسی رہنمائی کے نتیجے میں ہم اور آپ بیٹھے. وہ رہنمائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو یعنی 15ویں شعبان کو اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے خون کے برابر لوگوں کی مغفرت کرنا. گویا اس رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت اللہ فرماتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس میں ہمیں آپ کو تعلیم دی کہ تم بھی طلبگار بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے نبی نہیں ہیں. آپ تو قیامت تک کے نبی ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں اور سب کے رہنما ہیں. آپ کی تمام ارشادات میں امت اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک تعلیم ہے کہ آؤ، رب کریم بہت کرم کرتا ہے، بہت مغفرت کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر راضی ہو جاتا ہے. بس انسان میں ایک طلب ہونی چاہیے، وہ اللہ کے دربار میں آ کر اپنا ایک آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. عرض کر رہا تھا کہ ہم سب اور ہماری اسلامی پردہ نشین مائیں اور بہنیں وہ بھی اسی لیے اکٹھا ہوئی ہے کہ کہنے والا کچھ کہے گا، ہم سب رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس کی رحمتوں کا کیا کہنا؟ اس کی کچھ صفات کا ظہور ہی اللہ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں غفار ہوں. یہ اللہ کی صفات، یہ صفات کی اطلاع اللہ نے دی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس میں ہمیں آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ کچھ بھی ہو جائے رب کے دربار میں آ کر چند آنسو بہا لو، انشاءاللہ سچے دل سے، سچی طلب سے، سچے تڑپ سے ہم رب سے مانگیں کہ اللہ ہماری زندگی بدل دیں. ارے وہ تو ایسا ہے کہ نبی کی نقل اتارتے تو اسے محروم نہیں کرتا. علماء بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو کر فرعون کو اور ان کی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے پہنچے. علماء جانتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 کام دیے تھے. ایک کام بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑانا، اور دوسرا کام تھا جو لوگ دوسروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اس سے ہٹا کر رب کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا بناتے ہیں.
گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت. دربار میں گئے، بات ہوتی رہی، لیکن فرعون کہنے لگا تم جادوگر ہو. تو کہاں کہ جادوگر ہے تو جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا. اور جب جادوگروں سے مقابلے کا وقت آیا تو میدان میں جو جادوگر آئے تھے، علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ لباس پہن کر آئے جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا. دربار میں اور مقابلے کے لیے جب آئے تھے تو تن تناتے آئے تھے اور ایسا ہی سمجھتے تھے کہ آج تو ہم ہی ہم ہیں. اسی لیے انہوں نے فرعون سے درخواست کی تھی کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا دیں گے. حکومت تو اپنی جگہ پارلیمنٹ کے آدمی بنا دیں گے، بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب جادوگری کے ہتھیار کو ڈالا تو فرعون کی جیل کر کے ڈالا. لیکن ایک بات تھی کہ انہوں نے وہ لباس پہنا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے لباس پہنا تھا. فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان جادوگروں کو ایمان دے دیا. ہم اور آپ بھی ایک تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ لباس وہ پہنیں گے جو میرے سرکار کو پسند ہے، بھولیا وہ بنا دیں گے جو میرے سرکار کو پسند ہے، ادنا تدبیر ایسی کریں گے جو میرے سرکار کو پسند ہے. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کے لیے تہیہ تو کریں، ارادے تو کریں. بزرگوں نے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، ان کی یہاں ایک اللہ والے پہنچے. اوپر ان کا مکان تھا، بادشاہ صاحب کا، نیچے تھے. ابھی تو لفٹ کا زمانہ ہے، پہلے ریٹ کا زمانہ تھا، رحل کا زمانہ تھا. تو وہاں گئے، نیچے سے بادشاہ سے بات کی، کہا کیسے آتا، میں ابھی ریل بھیجتا ہوں، رحل بھیجتا ہوں، اس میں بیٹھ جانا، آ جانا. آج کے زمانے میں آدمی بھیجتا ہوں، لفٹ میں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ. وہاں گئے. بزرگان دین مالداروں کے پاس مال لینے کے لیے نہیں جاتے، وہ تو دین دینے کے لیے جاتے. اور سامنے والا جب قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری طور پر اس کے دل میں دین ڈال دیتے. اللہ مجھے آپ کو صحیح نیت کرنے کی تو وہاں بات کرتے کرتے بادشاہ نے اس اللہ والے سے کہا کہ حضرت آپ اللہ والے بنے تو میں کیسے اللہ والا بنوں گا، کس طرح. دونوں نے کہا کہ اللہ والا بننے کے لیے بس تدبیر کرنا، اللہ جب اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا تم نے رحل بھیجی، میں اوپر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف جلد کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا قریب بلا لے. لیکن اس پر شاہ عبدالزماں صاحب نے ایک اور بات فرمائی. حضرت نے فرمایا چل کر لیپ پر آئے تو لیپ میں بیٹھنا ہوا، کچھ قدم ہم بڑھا دیں، کچھ عنایتیں اس کی ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا دے. بھائیو، یہ 15ویں شب ہے، آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں اور سب مشن والے اپنے اپنے مشن کی طرف دعوت دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میں شکوک والے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن آج یوٹیوب میں لوگ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شب کی فضیلت ثابت ہے. آج ظہر پڑھ کے نوساری میں نکلا 5 آخری مسجد سے تو ایک صاحب آئے اور پہلے سوال مجھے یہی کیا. میں نے ان کو کہا 3 طویل حدیثیں ایسی ہے جس سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے.
5 روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن 3 روایتیں بڑی صحیح ہے۔ صاحب ہدایہ نے خود ہدایہ شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ 15ویں شب کی رات کی فضیلتیں بڑی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کوئی یوٹیوب دیکھتا ہو اور پھر اعتراضات اس کے شکوک اور دل میں آ جائے۔ شیطان ایسا ہی ہوتا ہے۔ رب العالمین تربیت کرتے ہیں، رب العالمین تربیت کرتے ہیں، لیکن شیاطین رفنا اندازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت الحمدللہ رب العالمین، اور وہی تربیت کرتا ہے، اس لیے اسی سے ہدایت مانگنے کی بات کی۔ لیکن دنیا اور شیطان رفنا اندازی کرتا ہے، اس سے بچنا ہو تو سوائے اللہ کی پناہ میں آنے کے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کی عبادت میں چلے جاؤ، راستہ ہو جائے گا۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، آخری سورت سورہ ناس۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائیو، یہ رات بہت بڑی ہے۔ اللہ کی صفات میں سے کچھ صفاتیں ایسی ہیں جو امیدیں دلاتی ہے، جو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس سماء ذات البروج میں آپ پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ کی صفات غفور ودود ہے۔ حکیم اختر صاحب کا نام تو سب نے سنا ہوگا، پڑوسی ملک میں بڑے بزرگ گزرے، ایسے ہی نہیں بزرگ بن گئے ہوئے۔ اس زمانے میں ہندوستان آتے تھے آپ نے مولانا احمد پرتاپ گڑھی کی رحمت کئی سال آئے، کئی سال آئے۔ ایک بار آئے تو کہنے لگے کہ حضرت میں تو مسالہ اور روٹی کھانے والا آدمی فلائٹ میں بیٹھ کے آ گیا، اللہ نے کرم فرما دیا۔ ایک دن وہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے، جب غفور ودود کا جملہ آیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا بلاؤ چند لوگوں جو ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بہت محبت بھی کرتا ہے اور مغفرت بھی کرتا ہے، آؤ رب کے سامنے مغفرت مانگے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کی صفات میں سے کچھ، جو بھی اللہ کی طرف لپکے گا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کی آغوش میں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک محدث کبیر ہے، اور ایسے بے غبار آدمی ہے کہ کسی نے ان پر کلام نہیں کی، صوفی بھی بہت تھے، حج کو گئے تھے، اور جب وہ حج کو گئے تھے تو انہوں نے لکھا کہ 5 لاکھ آدمی حج میں تھے۔ ایک دن خواب میں یہ دیکھا کہ 5 لاکھ آدمی آئے ہیں، لیکن 5 آدمی کی حج قبول ہوئی۔ اب میں دیکھا کہ 5 لاکھ لوگ حج میں آئے ہیں، لیکن حج 5 لوگوں کی قبول ہوئی۔ آنکھ کھل گئی، گھبرائے کہ اس 5 میں اپنا نمبر ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گریا ہوگا، بہت روئے اور پریشان نظر آئے۔ پھر لیٹے، پھر خواب میں دیکھا تو کہا 5 لوگ آئے، 5 لاکھ لوگ آئے تھے، 5 آدمی کی حج قبول۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ان 5 کی برکت سے سب کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے کسی کو قبول کر لے۔ یہ دن، یہ راتیں اللہ نے ہمیں آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے دی ہے، اسی لیے نہیں ہے کہ مریضہ کھایا کرے، اسی لیے نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دیا کرے۔ یہ رات تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئی، مغفرت طلب کرنی۔ مغفرت طلب کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا فاستغفروا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اور پھر فرمایا هو رب الکریم، اللہ تعالیٰ کریم۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بارش بھی برسا دے گا، اولاد بھی دے دے گا، مرادیں بھی پوری کر دے گا۔ بہت مشہور ہے، سورہ صف میں آئے تھے فاستغفروا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمدد علیکم باموال وبنین۔
میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مغفرت اور توبہ ایک ہی. مغفرت مانگنا یعنی توبہ کرنا، اور توبہ میں ادھر بڑا انجیکشن. توبہ میں اپنے گناہوں پر ندامت، جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہوں کو چھوڑ دینا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. ابھی تو روئے اور صبح ہی نائ سے بات کر لے کے ذرا ٹھیک ٹھاک کر دینا، اس کا نام توبہ نہیں. توبہ تو اس کا نام کہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اور صاحب اپنا تو روایت بھی اس بہانے وہ توبہ نہیں کرتے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان انسان کو توبہ سے ہٹاتا ہے. ماشاءاللہ یہاں تفسیر بھی ہوتی ہے، شیخ مشتبہ صاحب بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو شیخ بات کر رہا تھا کہ شیطان، قرآن نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن، فاتخذوہ عدوا، اور قرآن نے فرمایا کہ شیطان کہیں تم میں دھوکے نہ ڈالے. وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تو شیطان یوں دھوکہ ڈالتا ہے کہ گناہ بہت ہو گئے، اب توبہ کرے تو ہوں کرے، اتنا امبار سے گناہ ہونا ختم. سرکار نے ہمیں تعلیم، شیطان کی تعلیم وہ تھی کہ بہت گناہ ہو گئے اب کیا مغفرت کرے، اور سرکار نے تعلیم دی زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہو جائیں لیکن رب کریم کی مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے، معاف کر. کبھی شیطان یوں ڈالتا ہے دل میں کہ ابھی توبہ نہیں کرنا، بعد میں کرنا. کہتا ہے ابھی تو جوان ہوں. کوئی کہتا ہے کہ 65 سال کا ابھی بھی تو ابھی وقت باقی ہے. حالانکہ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ زیادہ ہی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے 60-70 سال کی عمر میری امت کی ہے. وہ کہتا بھی ہے اور بات بھی کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں شاید میں تو 90 کا ریزولوشن لے کر آیا ہوں، 65 سال کا بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. میں تو عرض کر رہا تھا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا استغفار اور توبہ ایک ہی، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ استغفار الگ ہے، توبہ الگ. توبہ کا معنی تو میں عرض کر چکا، گناہ چھوڑ دو، اور استغفار کا معنی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنا اللہ سے. دل کے اندر ارادے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کوئی موڑ لے آئے گا جس سے میری آپ کی زندگی بن جائے. اس دنیا میں تو امیر بھی مرتا ہے، غریب بھی مرتا ہے، جوان بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے. آج مجھے میرے ایک دوست نے بتائی بات، میں نے نہیں سنی لیکن انہوں نے مجھے بتایا، آپ میں سے بہت سے نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کا ایک لڑکا تھا 57 سال کا، غیر مسلم، مان پر میں سنا رہا ہوں. اس نے کہا اپنی عمر کے 36 سال میں سب سے پہلے فلائٹ لیا تھا، لیکن گورنمنٹ سے 1% سود بھی نہیں لیا بینک سے، اور امپورٹڈ کار اس وقت 4 روز ہوئے، بسوں کاریں تھی اس کے پاس، فلائٹ سب کچھ، لیکن اس کے گھر بیوی کی جو ریٹ پڑی اس 57 سال کی اس کی عمر تھی. اس نے خود ہی اپنے آپ کو گولی مار کر ختم کر. ایک میرے دوست نے مجھے سنایا. میں اس پر سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، بھائی مال کب تک کام آئے گا؟ میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ مال چھوڑ دو، ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن مال کے بھور میں ایسے مت پڑے رہو کہ رب کو بھول جائے. بس باقی کی سب کو مرنا ہے نا بھائی، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی وہ ہے. سب کا ایمان ہے نا. ہاں تو اب یہ ارادے کر لو کہ انشاءاللہ
ہم گناہوں سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچائیں گے. کوئی کہے شیطان ڈاکٹر ہے اور صاحب ارادہ تو بہت ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، ہو ہی جاتا ہے. قاری صدیق صاحب باندھوی علیہ الرحمہ بہت سے نام سنا ہوگا، انگلینڈ گئے تھے. سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی گوری آ رہی تھی اور وہ لباس تو آدھا ننگے ہوتے ہیں. کسی منجرے نے حضرت سے پوچھا حضرت اوے آڑو بیری نے آوے تو آپ نے بھوک کریے. صاحب نے کہا نیچے پنڈلی پر دیکھو سینے پر نہ دیکھو، نیچے پنڈلی پر دیکھو. سمجھے؟ اسباب شہوت جو ہے نا، میں سب باتیں ربی نہیں کرنا چاہتا اور روانے چل لکھے ہیں جن میں سے ایک سینہ ہے، ایک چہرہ ہے، سری ہے. یہ چند اسباب ایسے ہیں جو اسباب شہوت ہیں، انسان کی شہوت کو اگاڑتے ہیں. شریعت نے فرمایا نیچی نگاہیں رکھو. جب ایک سبب سے آپ بچ جاؤ گے انشاءاللہ دوسرے سبب سے اللہ بچا لے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہاں اپنی نگاہ ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ میری عمر 60 سے زیادہ ہے لیکن الحمدللہ بات سیاہ ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا تم روز سفر کرتے ہو لیکن تھکتے نہیں. تو کہا میں نے ان سے کہا میرے سرکار نے جو تعلیم دی اس تعلیم میں قوت، اس تعلیم میں قوت. کہا نگاہیں نیچی رکھو انشاءاللہ دیر تک جوانی رہے گی. نوجوانوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. ہم آرام ایسا نہ سمجھے کہ گناہوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہ سمجھو. کبھی کبھی روز نہیں، ورنہ آپ کو تو اشکار ہو جائے گا کہ مولانا صاحب آتے تو روز جو کہیں فرق نہیں پڑے. لیکن کبھی کبھی بد نگاہی سے انسان کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. پیر طریقت حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات لکھی کہ ایک آدمی اذان دیتا تھا لیکن آخری وقت میں قرآن منگوایا اور اپنے پیر کے نیچے قرآن رکھ کر ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی کو ان کی جگہ پر اذان میں رکھ دیا گیا. بھائی کوئی مؤذن کو برا نہ جانے. میں جو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم گناہوں کو ہلکا نہ جانیں. تو بھائی کو جو بھائی کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی قرآن مانگا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے اذان دیتے ہیں. جب مؤذن ہوتا ہے تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. پھر یہ حالت کا اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن مینارے سے ہماری نگاہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو بھائیو؟ اللہ ہماری آپ کے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے نوازنا ہی چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی باتیں مشاہدتی طور پر دکھانے کے طور پر بتلاتے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سے امور مشاہدہ کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں تاکہ امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ برائیاں کیا ہے، یہ حرام کیا ہے. ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر رمضان میں ہم سنتے ہیں لیکن ہماری عادتیں اور طبیعتیں ایسی ہو گئی کہ مسجد کی طرف ہمارے قدم نہیں ہو سکتے، معاملات میں ہم درست نہیں. اللہ ہماری حفاظت. 2 روز ہوئے 2 روز میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا. انہوں نے اپنے زمانے کی بڑی بات کی
جن کو ڈابریل میں پڑھاتے ہوئے 50 سال ہو گئے. اتنے 50 سال سے پڑھا رہے ہیں. 35 انہوں نے بات کرتے کرتے میرے گاؤں کے ایک حافظ صاحب کی بات کہاں کے حافظ عبد القادر ہمارے گاؤں میں صدیقہ جان کہاں وہ مدرسے ڈابریل میں پہلے پڑھاتے کون سے پڑھے نہیں. کہاں ان کا ایک عجیب انداز تھا. کوئی طالب علم دور اچھا لاوے سبق اچھا لاوے تو ان کو کہتے تھے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. گناہوں سے توبہ کر مانتے نہیں تھے. اور حافظ عبد القادر کو بہت پرانی یاد تھا بھائی. میں نے اپنے وقت میں دیکھا, میں چھوٹا تھا بالکل عمر میں 17-18 سال میں. ان کا ہرنیا کا آپریشن کیا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں دماغ سے روزانہ 5 پارے پڑھتا ہوں. ہم الحمد پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا ایسا. پھر انہوں نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا. وہ 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, ابھی وہ حیات ہے. کہاں کہ میرا ایک ساتھی تھا, گاؤں کا نام نہیں دیا, وہ بیمار اور پہلے تو بہت سخت. طالب علم بیمار ہو جاوے تو نیچے مطبخ سے اوپر لے جانے کا اجازت نہیں, اس کو نیچے آئے. اور نیچے آئے تو سپروائزر کہے کہ چل تم کھانے آیا تو پڑھنے بیٹھ جاؤ. تو طالب علم کھانے نہیں جاتا. تو کہا مجھے میرے دوست نے کہا کہ تو کھانے کے لیے نیچے جا رہے ہیں تو ایک ڈولچی لے جانا اور جو دال چاول ہو مکس کر کے لے آنا, کڑی کھچڑی ہو تو وہ ڈال کے لے آنا اور ڈھکن ڈھانپ دینا. کوئی پوچھے تو کہنے کا کہ گھی لایا تھا. بات ختم. میں نے ان کو منع کیا لیکن وہ مانا نہیں. حضرت نے کہا کہ میں گیا لے گیا ڈولچی, اس میں کڑی کھچڑی لے آیا اور اس کو کھلا دیا, وہ کھا لیا. دوپہر کو جب سولانے گیا تو دوڑ میرا بچہ نکلا. میرے استاد نے کہا تو نے آج کچھ گناہ کیا. دوبارہ سنانے گیا تو نہیں آیا. کہا مغرب بات سنوں گا, یاد کرنا کوئی گناہ ہو گیا ہو. مغرب بات میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کچھ یاد آیا. اتنا یاد ہے. تو اس ساتھی نے ڈولچی میں چپ چاپ مطبخ سے کڑی کھچڑی منگوائی تھی. تو کہا میرے استاد حافظ عبد القادر غصے ہو گئے اور کہا تجھے اس کو ہلکا سمجھتا, یہ تو چوری ہے. چوری کا آپ تو چاہے کہ تیرا دماغ بڑا ہو ایسا نہیں ہو سکتا. بھائیوں بزرگوں, میں واقعات سے وقت نہیں گزارتا, میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہم جتنا اچھا کھائیں گے اللہ ہمیں اتنی اچھائی کی توفیق دے گی. اور جتنا کھانے میں کوئی کمی ہو جائے گی ہمارے اعمال میں بھی کمی آ جائے گی. اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ حلال کھائیں. اپنے گناہوں پر معافی مانگو, دل کے اندر ندامت ہو کہ اللہ بہت گناہ ہو گیا ہمیں معاف کر. یہ رات اللہ نے اسی لیے دی ہے. اور بھی باتیں ہیں, کچھ لوگوں کی مغفرت کہاں نہیں بھی ہوتی, لیکن یہ اس وقت جبکہ وہ اسی گناہ پر اڑا رہے. جیسے کیناور آدمی ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, جو آدمی اپنا پائجامہ کپڑوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے. 6 قسم کے آدمی کی کار اس رات میں مغفرت نہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ مغفرت ہوگی ہی نہیں, یہ معنی نہیں. اگر آدمی گناہ کرتا رہا تو مغفرت نہیں, لیکن اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگ لے, والدین کے لیے دعا کرے, انشاءاللہ تعالی مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو بہت قریب, بہت قریب. لوگوں نے لکھا ایک آدمی تھا, شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ایک آدمی تھا, وہ مر گیا. اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی ایک بیوی تو ایک ہی رہتی.
ایک بیوی تھی، وہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، ایک مدت کے بعد اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب ماں باپ نہیں رہتے تو اولاد تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ آپ آج ماں باپ ہے تو نہیں سنتے، جب ماں باپ سر پڑ رہے ہو تو اولاد کہاں جائے، کوئی تربیت کرنے والا نہیں تھا، وہ لڑکی آوارہ ہو گئی، نوجوانوں سے بیٹھنا اٹھنا۔ ایک مدت گزر گئی، اس کا ایک دوست تھا، اس نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا تو بہت پریشان لگ رہا ہے، بہت پریشان لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے، بہت پریشان، کہا ہاں، کہا میں دعا کروں، تو دعا بھی کر، انسان ثواب بھی کر، لیکن ایک کام کر، میری ایک بیٹی ہے فلاں نام کی، اس کو جا کر میرا حال بتا کہ تیرے باپ کو خواب میں نے ایسی ایسی حالت میں دیکھا۔ اس نے کہا تیرا وعدہ میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ دوست وہ صبح اٹھا، محلے کی طرف گیا اور اس سے بات کی، لوگوں سے پوچھا اسلام کی لڑکی دیکھی، لوگوں نے بتایا اور کہا کہ تم اس کا نام کیسے پوچھتے ہو، وہ تو آوارہ ہو گئی ہے، ادھر ادھر ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، نہاتی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کا نام بتایا، کہاں ہے وہ مجھے بتاؤ۔ کہا وہ ندی میں نہانے گئی ہے، نوجوان بھی وہاں ہو، وہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد آواز نام لے کر، تو اس نے کہا تیرے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا اور ایسے، تو پہلے تو ہنسی، مرنے کی بات کرتے ہو تو یہ دنیا ہے اسی میں مزے اڑا لو۔ پھر اس کو کچھ مستی سنی تو اس نے اس اللہ والے کی طرف، اس آدمی کی طرف پانی کے چھینٹے اڑے، چلا چند دن کے بعد خواب میں دیکھا اس آدمی کو جو اچھی حالت، کیسی حالت میں، کہا کیسے، کہا تم نے میری بیٹی کو میری بات پہنچائی، اس نے دھیان تو نہیں دیا، لیکن جب اس نے پانی تمہاری طرف ڈالا تھا اس وقت پانی کے کچھ بوند ایک چڑیا کے بچے کے منہ میں گیا اور وہ بچہ پیاسا تھا، اللہ نے اس پیاسے بچے کی پیاس بجھانے کی برکت سے میری مغفرت کروایا۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ہمارا رب بہت قریب ہے بھائی، بہت قریب ہے، لیکن ہم تہیا کر لیں، انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑیں، نماز پڑھا ہی کرو۔ میں تو نوجوانوں سے ہی کہتا ہوں کبھی آپ بستر سے نہ اٹھ سکیں جلدی، کبھی آپ دکان سے جلدی نہ نکل سکے، میں دعوت نہیں دیتا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہو تو اکیلے بھی نماز پڑھ لو، قضا نماز بھی پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا دو۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نورانیت ایمان پیدا کر دے گا، ہمیں کبھی ایمان والا بنا دے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائیو۔ ایک بات اور عرض کروں، رمضان قریب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، وہ رحمت کی کتاب ہے، وہ برکت والی کتاب ہے، وہ دلوں کو بھی صاف کرتی ہے، وہ جسموں کو بھی صاف کرتی ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو دل کی بیماری کو تو دور کرتا ہی ہے، فیہ شفاء للناس، وہ جسموں کے امراض کو بھی دور کرتا ہے، جسموں کے امراض کو بھی اس سے دور کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سوال کر پڑھا جاتا ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. کوئی دنیا کی کتاب بند سنور کر نہیں پڑھی جاتی جتنے قرآن پڑھی جاتی. حیات میں لکھا ہے شاہ عطا اللہ بخاری کے زمانے میں شاہ عطا اللہ بہت قرآن پڑھتے تھے. بہت قرآن پڑھتے اور ایک دن صبح کہا تقریر کے لیے نکلتے تھے تو جنگلات میں جا کر قرآن پڑھنے لگے. تو ان کے خاتم نے دیکھا کیا حضرت کہاں گئے. دیکھا جنگل جھاڑی میں بیٹھ کر خوب قرآن پڑھ رہے ہیں. خوب قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن وہاں دیکھا ایک سانپ حضرت کی طرف منہ کر کے یوں بیٹھا اور قاری صاحب مزے لے کر قرآن پڑھ رہے. شاہ عطا اللہ بخاری صاحب جب تک پڑھتے رہے سانپ ان کی طرف متوجہ رہا. اور جب حضرت شاہ عطا اللہ بخاری نے قرآن پڑھنا بند کر دیا سانپ منہ موڑ کر چلنے لگا. یہ ایسی کتاب ہے. رمضان قریب ہے خوب قرآن پڑھو. اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. حدیث پاک میں افضل الذکر اسے کہا گیا. آیا سمجھ شریف میں خوب پڑھو. اللہ تعالیٰ تو نوازنا ہی چاہتا ہے. اسی لیے رمضان میں 1 فرض 70 فرض کے برابر ہے. اور حدیثوں میں تو آیا کہ اپنے روزے کا تو ثواب ہے کسی کو پانی بھی پلا دے گا تو اس کے روزے کے وقت تم کو بھی ثواب ملے گا. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی رسول اللہ کے ذریعے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف چل پڑیں. مرد ہو عورتیں ہوں سب. مردوں کو کہوں گا کہ بہت بڑھیا بڑھیا کھانے کے مقابلے میں بیوی سے کہو قرآن پڑھے. کیا کہیں؟ قرآن پڑھے. گھر والوں کو کہو ہاں کہ قرآن پڑھے. جس سے قرآن سے لگاؤ ہو جاتا ہے نا اس کو قرآن کے علاوہ کوئی من چین نہیں ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں انگلینڈ میں لندن میں تھا. تقاری رشید میرے کمرے میں تھے. پورا دن قرآن پڑھا کرتے تھے. شام کو تقریر بھی کرتے ہیں لیکن کہا وہ تو سال بھر تقریر کرتے رہتے ہیں. بیٹھتے ہیں تو اللہ کا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ قرآن. میں نے قاری صاحب سے دس کے رکھے کیا رمضان میں قرآن کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے ہمارا. سمجھ لیں عورتیں بھی بہت قرآن پڑھتی ہے لیکن تھوڑے مردوں کو چاہیے کہ اس کو راحت دے. ہمارے ہاں تو پوری بھجیا سموسے ہی میں ہم قرآن پڑھیں. میں کہاں کرتا ہوں ہم اپنے بچوں کو رمضان آنے سے پہلے یہ کہتے کہ بیٹا تم کو 2 قرآن تو پڑھنا ہی پڑے. اس کے کپڑے کا نظام کرتے ہیں. عید آوا نہیں لکھتے. اب تو رمضان سے پہلے ہی لوگ لے لیتے ہیں. ٹوپی بھی ہارا مانی, اتر بھی ہارا مانا, جوڑا بھی ہارا مانا. منع نہیں, اللہ نے دیا ہے پہنو کھاؤ. لیکن اپنے بچوں سے یہ بھی کہو کہ کتنا قرآن پڑھا. امانت کرو. بہرحال میں تو کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ صفات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اشارہ کرتی ہے. جیسے آپ کا نام رحمان ہے, جیسے آپ کا نام رحیم ہے, جیسے آپ کا نام غفار ہے. یہ راتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. ایک بات اور یہ وہ رات ہے جس میں سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے. سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے. رمضان میں کوئی مولانا آپ کے سامنے تقریر کریں گے, شب قدر میں بھی بجٹ دیا جاتا ہے. محدثین نے لکھا ہے 15ویں شعبان کو بجٹ بنایا جاتا ہے اور شب قدر میں بجٹ فرشتوں کو سپرد کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. علماء نے بہت ساری باتیں لکھی لیکن آپ کی بات ہی ہے وہ عرض کر دوں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کائی کو فرمایا پورے سال کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں
کہ جب میرا عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں نیکی کی حالت میں ہوں۔ تو بھائیوں، یہ رات بہت بڑی، سب کو معلوم، زندگی میں ایک بار ایسا ہوا ہے، ایک بار کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15ویں شعبان میں ماں عائشہ کے یہاں آپ کی باری تھی، آپ رات اٹھے، قبرستان میں گئے اور جا کر جنت البقیع اور امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ لیکن ایک بات اور اچھا، اس سے معلوم ہوا کبھی کبھار قبرستان جائیں گی، یہ مت سمجھو کہ اس رات ہی کو قبرستان میں جانا ہے۔ ابھی تو جائیں گے جوانوں کے ساتھ دوستی سے بات کرتے کرتے، اور بات کرتے کرتے آ جائیں گے۔ قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، ہم سے صحت مند، ہم سے مالدار، ہم سے کم عمر والے، ہم سے اچھے، وہ قبر میں جا کر سو گئے۔ ہمیں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ہم سے چھوٹی عمر والا بھی قبرستان میں گیا ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کی پارٹی میں 90 کے بعد ہی جاتے ہو بھائی، ایسا تو نہیں ہے، نوجوان بھی جاتا ہے۔ تو ہم جائیں تو سمجھے کہ ہم سے چھوٹی عمر والا بھی چلا گیا ہے۔ اور مومن کی زندگی تو بھائی نیکیاں دیتی، مومن کی زندگی تو نیکیاں، مومن ایسا ہونا چاہیے جو خوب نیکی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کر ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اس کے کچھ مہینے کے بعد دوسرے صحابی کا انتقال ہو گیا، تو ایک اور صحابی نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ پہلے والا ہے وہ بڑھیا ہے، بات تو سبھی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کیا بعد والے نے اتنے دن نماز نہیں پڑھی، اتنی تسبیح نہیں پڑھی؟ مومن کی زندگی تو نیکی ہی رہتی ہے۔ تو ہم سے کم عمر والا قبرستان میں جا کے سو گیا ہے، ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، لا اخلاص سے کلمہ پڑھ لو، شاید اللہ میری مغفرت کرے، کوئی عمر خوشی۔ ابھی خالی رشید صاحب کے ساتھ ایک جگہ میں تراج میں بیٹھا تھا، عجیب بات سنائی، آپ بھی اس کو اقرار کرتے ہی ہیں۔ فرمایا ہمارے رانگیر میں میرے گھر کے پاس ایک آدمی ساؤتھ افریقہ رہتا تھا، اس نے اپنے دوست کے پاس پیسے بھیجے اور کہا کہ جگہ بگا لے، تو بہترین بنگلہ بنا، میرا بہترین گھر بنا، اور اس نے بنایا۔ جب بن گیا، تیار ہو گیا، تو اس کے دوست نے کہا کہ اب میں آتا ہوں۔ وہ آیا، رات آیا اور صبح اس کا انتقال ہوا۔ اس سے عجیب بات یہ کہ ان کے بچے نے دیکھا کہ میرے باپ کے دوست نے سب مکان بنایا، زندگی ہے مقدر چلا ہے، میرا باپ اپنے باپ کے دوست سے کہا کہ چچا تم آؤ افریقہ، ہم آپ کو گھماتے ہیں، آپ نے میرے باپ کی تمنائیں پوری کی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ محبت رکھیں۔ انہوں نے بلایا، وہ وہاں گئے، اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کوئی ٹھکانا ہے بھائی؟ ابھی ارادے کر لو، انشاءاللہ گناہوں سے بچیں، استغفار پڑھا کریں گے، استغفار پڑھو، استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن استغفار سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن بس اتنا کہ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے دل میں کہنا اللہ نے بہت مجھے معاف کر دیا، آپ اتنا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ حدیثوں میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور آپ سچے دل سے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ابھی ادھر تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر مائکو کے ذرا کلپ چل کرتے، ادھر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ادھر موبائل میں دوسرا دیکھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، موبائل میں دوسرا بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ تو یہ رات تو اللہ نے مغفرت کے لیے کی، اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے وہ باتیں بتا کر ہمیں آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم بھی مغفرت طلب کرو، اللہ تم کو بھی معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق تھے،
بڑے مہربان تھے. قاری صاحب نے نعت پڑھی, اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی مہربانی کا کیا کہنا, آپ کی شفقت کا کیا کہنا. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دن آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور فرمایا جہنم کی آگ 1000 سال سلگائی گئی تو بالکل سفید ہو, پھر 1000 سال سلگائی گئی تو لال, پھر 1000 سال سلگائی گئی تو کالی کلو کی. آپ نے یہ بیان کروا کر آپ بہت روئے, آپ بہت روئے. اللہ اکبر, اللہ تو سب جانتے ہیں, وہ تو اللہ کو رجوع ہے, لیکن ایک بات امت کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, جبرائیل امین کو. جاؤ محمد سے پوچھو کیوں روتے ہیں, جاؤ پوچھو. جبرائیل آئے, آپ سے سوال کیا, آپ نے سمجھایا. میں اس لیے روتا ہوں کہ 1000 سال سلگائی, پھر 1000 سال, پھر اور اتنی سخت میری امت کا. جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہے. وہ پھر اللہ کے دربار میں گئے, اللہ کے دربار میں جا کر اللہ کے رسول کی بات کی تو فرمایا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. بھائیو سوچو تو صحیح, سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی باتیں کروا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ انہی کے نام پر کھاتے ہیں. ارے دنیا ہماری دشمن اس وجہ سے ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں. کوئی دنیا کا دشمنی ہم سے نہیں ہے بھائی. تم کھاؤ تمہارا کھاتے ہیں, تم دکان اپنی چلاتے ہیں, تم اپنی زندگی جیتے ہیں, اور تو تم سے کیا مطلب, لیکن ایک ہی مطلب ہے کہ تم مسلمان نہ رہیں, تم مسلمان نہ رہو. اگر آپ کفر کر لو وہ آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایک طرف سرکار ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ میری امت کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہو جائے, اور انہی کے نام پر میں اور آپ روٹی کھاتے ہیں, اور دنیا ہماری انہی کے نام پر دشمن ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اوروں کا طریقہ پسند ہے, نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ تھوڑی دیر سوچ لے, 2 منٹ, کہ اس وقت ملک الموت آ جائے اور ہماری روح قبض کر لے, کیا ہم اس قابل ہیں کہ سرکار کو منہ دکھا سکیں؟ سوچو, مرد ہو یا عورت سب کو جانا ہے بھائی, نہیں جانا ہے, لیکن سوچو کہ سرکار اگر ہمارا چہرہ دیکھ لے اور یوں کہہ دے کہ تم کو تو اوروں کا پسند تھا, کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے تو ان کو تنبیہ کر دی جن کو مدینے کا دہی اچھا نہیں لگا, ان کو تنبیہ کر دی خواب میں کہ جاؤ جہاں کا دہی اچھا ہو وہیں جا کے رہو. اگر سرکار یوں کہہ دے کہ تم کو میرا حلیہ پسند نہیں تھا تو پھر میرے حوض پر آتے کاری کو کیا کہو گے؟ میں بس ایسی لمبی ایسی تقریر کرنا نہیں چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنے رب سے ایک بات کر لیں کہ اللہ ہمیں اپنا بنائے. اللہ ہماری مغفرت کا سامان آپ نے کیا ہے, مغفرت کر. اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے, معاف کرنے کے لیے بڑی بڑی راتیں دی, بڑے بڑے وقت دیے. ایک گھڑی آتی ہے انسان کی بھائیوں, انسان سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ آنند کام. اور میں بار بار کہتا ہوں, شیطان ہمیں کہے گا نیک بن جائے گا نا تو وعدہ پڑے گا, نیک بن جائے کبھی وعدہ نہیں پڑے گا. قرآن نے اعلان کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کے راہ پیدا فرما دیتے ہیں. سورہ مریم میں مفسرین نے لکھا کہ جب مدینہ منورہ آئے، عرب میں دو وجہ سے ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. عرب کی عادت تھی دو وجہ سے مدد کرتے، یا تو خاندان کی مدد کرتے کہ اپنا خاندان میں سے بہت مدد کرتے. اسی لیے سرکار نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے قبول نہیں کیا اور وہ نبی کو ستاتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم خاندان کا لحاظ کر کے مجھے ستاؤ تو نہیں. آپ نے فرمایا، قرآن نے اس کا اعلان کیا. ایک تو خاندان کی مدد، اور ایک دوسرا طریقہ تھا کہ کوئی کسی سے دوستی گانٹ لیتا تھا جسے مواقعات کہتے. یہ دو وجہ سے جب صحابہ نے کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو ان مہاجرین کا تو کوئی تھا خاندان تو تھا ہی اور مواقعات بھی نہیں، تو پریشان تھے. اللہ نے اس وقت آیت اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے آپ کے لیے جینے کا سامان پیدا کر دے گا. سورہ مریم میں اس کا قصہ میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ شیطان آپ کو ہم کو یوں کہتا ہے کہ بس آپ ادو جھوٹوں بولے تمہیں بھی جھوٹوں نہیں بول رہے تو کیم ترقی تھا ہے. آپ بتاؤ بیاج لینے آگے ہوئے گا تمہیں نہیں بیاج لے تو کیم آگے بڑھوں. ایسا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو مسلمان کے بلند ہونے کا معیار اور ہے، کافروں کا بلند ہونے کا معیار اور ہے. میں اور آپ انشاءاللہ اللہ کے احکام کو ادا کریں گے، اللہ ہمیں خوب مال بھی دے گا، اللہ ہماری عزت کا نظام بھی کرے گا، ہماری پوزیشن بھی بنائے گا. لیکن پہلے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس غلط راستوں سے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. آج کی رات تو بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آج کی رات قبیلہ بنی کلب، عرب میں قبیلے بہت تھے جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تو وہاں قبیلہ بنی کلب میں بکریاں زیادہ تھیں. اس لیے آپ نے تفصیل دی اور مثال دی کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں. گویا اس رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی. میں پھر دوبارہ اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا استغفار خوب کی، اللہ سے معافی مانگی. سرکار گئے ہیں جب قبرستان میں، لیکن معائشہ فرماتی کہ آپ میرے بستر پر آپ اس طرح سے گھر میں سے نکلے. بعد میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں. سوکن ہے، کئی بیویاں تھیں، تو معاشرہ کو خیال آیا کہ کہیں اور درجہ کے یہاں بھی چلے جائے. یہ محبت نبی میں بزرگ نے لکھا کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ایک پڑوسن سے توحید کو سنا، ایک پڑوسن سے توحید کو سمجھا، اور وہ ایسے کہ کہا میرا ایک پڑوسی تھا، اس کی بیوی اس سے لڑ رہی تھی، اس کی بیوی اس سے لڑ رہی تھی، اور آج کی مائیں اور بہنیں بھی اس کو پسند کرتی اور کرنا بھی چاہیے. کیا لڑے نہیں مائیں بہنیں، لیکن جو لڑ رہی تھی اس کا عنوان وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی تیرے گھر میں چٹنی روٹی کھا کے زندگی گزاروں گی، لیکن تو میرے ہوتے ہوئے اور سے تعلق رکھتا یہ پسند ہے. تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں ایک عورت اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی اور دوسری سوکن پسند نہیں کرتی تو ایک رب کائنات شیخ کو کیسے پسند کرے گا. توحید تو ہم نے اس سے سمجھا. معاشہ فرماتی ہے کہ آپ میں بھی گئی، میں نے دیکھا جنت البقیع میں آپ کو آئے. حضرت خان رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے پر ایک بات لکھی. نوجوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے آپ کو بھی کہوں گا، آپ
जवान हैं, खाने पीने का शौक भी होता है, कहीं चाय के लिए क्या क्या लाएंगे मालूम नहीं, मौलाना को भी कहेंगे पान खिलाने चलो। लेकिन एक काम करो कि सरकार अपने घर में से निकले हैं, लेकिन माँ आयशा को तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखा। तुम भी, तुम्हारी तबीयत है थोड़ा बैठे उठे बात करें, लेकिन किसी इंसान को तुम्हारी जात से तकलीफ ना हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुमको, अल्लाह ताला तो बहुत करीब है भाइयों। ये रब ने राखी इसलिए दी है कि मेरा बंदा मुझसे ताल्लुक जोड़ ले। मन में आया? हदीसों में छोटी छोटी बातों अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर। बुखारी शरीफ की रिवायत, एक आदमी था बनी इसराइल में, आपने फरमाया, मैं कहूं तो बात गलत हो सकती है, सरकार की बात तो कोई गलत नहीं। बनी इसराइल के एक फर्द का वाकया सुनाया, उसमें कई सबक है कि बनी इसराइल में एक मालदार आदमी, उसकी रूह कब्ज करने के लिए जब फरिश्ते आए, तो फरिश्ता मलिकुल मौत अकेला नहीं आता, 500 फरिश्ते मददगार उनके होते। हदीसों में आता है चारों तरफ बैठ जाता। हम तो समझते हैं यहाँ क्या कोयला न हो देखे हूँ तो પછી कोयला ले लिया। ये समझते हैं कि बीवी को देखने वाला तो यूं पथराई हुई निगाह से देखता है, तो लोग बीवी को लाकर रखते हैं, वो फरिश्तों को देखता है। तो कहा उसके नामा अमाल में देखो, कुछ लेकिन बात वो मालदार आदमी था, उससे कर्ज लेने के लिए मालदार भी आते थे, गरीब भी आते थे। गरीब को कुछ माफ कर देता था, मालदारों को मोहलत दे देता था। कहा उन्होंने बंदों के साथ मेहरबानी की, तुम भी इसकी रूह आसानी के साथ में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ज़कात में इस हदीस को नकल करके ये समझाया है कि किसी के साथ नरमी का बर्ताव करना मेरे आपके हुस्ने खातिमा की अलामत है। हाँ, हम ऐसा करा करें, लेकिन इसका यह माना नहीं कि वो कहें किसके दिए कि तेरे देंगे, तेरे पैसे तो दूध के थोड़े हैं। सुनो, हमारे पास इख्तियार हैं, फिर भी हम लोगों का कर्जा नहीं देते तो हम गुनहगार होते। जो आदमी ने कर्जा दिया उसको सवाब मिलेगा, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं तो हमें गुनाह होगा। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत करे। मैं कह रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात का एक आमल ये था, मर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। सरकार ने फरमाया है कि चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, इसमें आपने हमें तालीम दी, आपने हमें सिखाया इन कामों से तौबा करना। कोई वालिदैन का नाफरमान हो तो उससे तौबा कर ले, कोई पायजामा कपड़ों से नीचे लटकाता हो तो वो इससे तौबा कर ले, कोई हसद कीने वाला है तो इससे तौबा कर ले और कह दे कि रब्बे करीम अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करूंगा। फिर तौबा टूट जाए घबराओ नहीं, सदबार तौबा शिकस्ती बागा बागा ई दर गए माँ दर गए नाउमीदी में। मेरे रब का दरवाजा नाउमीदी वाला नहीं है। 1000 बार तौबा टूट जाए फिर तौबा करो, फिर तौबा करो। कम से कम तौबा करेंगे उस वक्त तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक हो जाएगा ना भाई। बस आज अख्तर भाई ने मुझे दावत दी, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला दे, और फिर उस भाई ने भी खिलाया और लोगों ने भी सबने मोहब्बत की। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला दे। बस इस रात से मैं और आप इतना कर ले कि अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह आप हमसे राजी हो जाइए, इंशाअल्लाह हमारी रात मकबूल है। अल्लाह तो बहुत करीम है, बहुत मेहरबान है। एक आंसू है, एक हदीस में है 7 किस्म के लोग हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे, जिस दिन इंसान तड़पता होगा। एक वो आदमी आंखों के साथ का वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसके आंखों से आंसू निकलता है। क्योंकि मफ्तर साहब इस पर लिखते ये बहुत आसान है। अल्लाह की अजमत को सोचो, मेरा रब कैसा रही। हम में तो कोई सुरखा के पर तो नहीं लगे भाई,
لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ایمان کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا ہے جس ماحول میں ہم سنتوں پر عمل کر سکتے۔ تیسری بات، اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے کہ ہم اطمینان سے مسجد میں آ سکتے ہیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں۔ دنیا کا حال بہت خراب ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہم بہت عافیت کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ ملک کا حال میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا، برازیل وغیرہ کا، کہا عرب وہاں ہے، تجارت میں لگ گئے، ہم ان کی برائی نہیں کرتے، ہم تو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے تو سب مرتد ہو گئے، اور کہاں ایک آدمی کو ہم نے بلایا اور کھلایا پلایا، تحقیق سے پتا چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، وہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتے۔ ان کو ایک انگریز نے بتایا کہ تمہارے یہاں تو جمعہ ہے، جاتے نہیں، تو آپ کو جمعہ پڑھنے نہیں آتا ہے۔ تو کہا چند جمعہ تو اس لیڈیز عورت نے ان کو جمعہ پڑھایا۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایسے ماحول میں نہیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ان نعمتوں کو یاد کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اس سے اللہ کا احسان سمجھ میں آئے گا۔ اور اس سے بڑی بات کہ دنیا مزے اڑا رہی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں بلا لیا۔ کیا اللہ کا کرم کم ہے؟ بہت بڑا کرم ہے بھائیوں، اس کی قدر کرو، مسجدوں کو آباد کرو، دین کے راستے میں چلو، اپنے آپ کو لگاؤ، جتنا ہو سکے اتنا کرو، باقی کی مغفرت کرو، طلب کرو۔ ہم اپنے ماں اور بہنوں کو بھی سمجھایا کرے کہ رب کریم تو ہے، تعظیم سے رہنے والے آدمی کو اللہ ضائع نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے قریب جانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ رات ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله أنت قيام السماوات والأرض، ولك الشكر ولك الحمد كله أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الشكر ولك الحمد كله أنت زينا السماوات والأرض۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ اپنی عنایتوں سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کی مغفرت کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت سی خطاوار ہیں، بہت سی مجرم ہیں، ہم کہتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن آپ اتنے رحیم ہیں کہ جس وقت ہم گناہ کرتے ہوتے ہیں یا گناہ سوچتے ہوتے ہیں، آپ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پوری قدرت ہوتی ہے، آپ چاہتے تو ذلیل کر دیتے، آپ چاہتے تو بیماری پہ مبتلا کر دیتے، آپ چاہتے تو رزق بند کر دیتے، آپ چاہتے تو رسوا کر دیتے، لیکن ایک کریم آقا آپ نے ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ کو سب کو اختیار تھا، آپ ہمارے عیوب کو چھپاتے رہے، نعمتیں دیتے رہے، عزت کی شکلیں دیتے رہے۔ اے اللہ آپ بھی رحیم ہے، آپ بھی رحمان ہے، مزید احسان فرما کر ہماری مغفرت فرما دیں۔ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے، معاف فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، احسان فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ چلتا چلاتا اگر آپ کے دین کی بات سننے والا بیٹھ جائے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ اپنے گھر میں لے آئیں، مزید احسان فرما کر مغفرت فرما دیجیے۔
اے اللہ مغفرت فرما دیجیے. اللہ آپ نے اگر معاف نہیں کیا اور گناہ اور عیاشی کرتے کرتے اگر آنکھ بند ہو گئی ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کے نبی نے بتایا ہے قبر میں سانپ بچھو بھی مسلط ہو سکتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرما, اللہ ہماری حفاظت فرما, تمام مسلمین کی حفاظت فرما اور موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں وسعت عطا فرما, ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. ہمیں ہمارے اولاد کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بھائی بہن بیوی بچے رشتے داروں کو سب کو اپنے قریب کر دیجیے, سجدہ کرنے والا بنائیے, نماز پڑھنے والا بنائیے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے. اللہ آپ ہی ہے جو بھولے بھٹوں کو راہ دے سکتے ہیں, آپ ہی کے صحابہ کرام کو راہ دی ہے. اللہ آج بھی آپ کی قدرت اتنی ہے, کرم فرما کر, احسان فرما کر یا اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما. آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ پوری بستی کے لیے خیر اور برکت عطا فرما, رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اس بستی میں مسلم ہو یا غیر مسلم سب کی حفاظت فرما. سب آپ کے بنائے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو اور ان کو آپس میں محبت اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. پورے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک میں اسلام اور احکام اسلام کی حفاظت فرما. مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. جب تک زندگی دے اسلام اور ایمان کر دے, جب وقت آخر آئے کلمے والی ایمان والی آپ کی رضا والی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت سکون عطا فرما. ہر بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما, خاص کر مہلک امراض سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حسنہ عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد بڑی ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے, اللہ خزانہ غیر سے اس کا انتظام فرما. اے اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرما. اے اللہ پر خطر اور پر خطر ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, بہت نازک دور ہے. اللہ ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی, ہم آقا میں اسلام کی طرف نہیں آئے. دشمن ہمارے ایمان کی ڈاکو بن گئے ہیں, وہ کسی غلط راستے سے ہمارے ایمان پر حملہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے ماں بہنوں کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اے اللہ حفاظت آپ ہی فرماتے ہیں. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور آپ نہ چاہیں تو کوئی حفاظت نہیں کر سکتا, اور کوئی نہ چاہیں اور آپ چاہیں تو اللہ ہماری حفاظت ہو جائے. اے اللہ آپ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو ڈاکو تھے, جو لٹیرے تھے, جو لوگوں کا مال لوٹ لیتے میں مزہ اڑاتے تھے, لیکن اے اللہ آپ نے جب ان کو ہدایت دے دی تو وہ سب کے رہبر بن گئے. اللہ آپ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہادی بنا دے, ہمیں ہدایت والا بنا دے, ہمیں مغفرت والا بنا دے, ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. اللہ آپ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما, مردوں عورتوں سب کو قبول فرما. اللہ آپ کی بہت ساری بندیاں بھی پردے سے سن رہی ہے, وہ اسی لیے آئی تھی کہ آپ کی بات کی جائے گی, دل نرم ہو جائے گا, آپ کی طرف ہمیں آنے کی توفیق ہو جائے گی. اللہ اس مجلس میں ہمیں آپ کی طرف آنے کا فیصلہ فرما دیجیے. ہماری ماں بہنوں سب کی مغفرت فرما دیجیے. جن لوگوں نے انتظام کیا ہے یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرما. رمضان قریب آیا ہے. اے اللہ آپ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ 11 مہینے تک آپ رمضان کو سنوارتے ہیں اور رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. گناہوں کے راستے کو بند کر کے نیکیوں کے راستے کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ اب مزید احسان فرما کر اپنا بنا دے, عبادت کرنے والا بنا دے, رمضان وصول کرنے والا بنا دے,
دنیا کھا کر خوش ہو، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر خوش ہو، دنیا کپڑے پہن کر خوش ہو، ہم آپ کی عبادت کر کے خوش ہو، دنیا لے کر خوش ہو، یا اللہ ہمیں آپ کا نام لے کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اس موقع سے جو مانگنا چاہیے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ سب سے بہتر مانگنے والوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ نے جتنا خیر اور بھلائی مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں اپنے فضل سے عطا فرما۔ آپ نے جن جن چیزوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین مسلمان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی آنا ہے، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کی جائز مرادیں اپنی عنایتوں سے پوری فرما، اور یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے اور اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔